18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابی ہیں، وہ جانثار ساتھی ہیں کہ جن کو ذو النورین کا لقب عطا ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو کے نواسے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ایک دفعہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ ایک شہادت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی جنتی ہیں۔ ایک موقع پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی پڑ گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد کے ساتھ والی جگہ جو بندہ بھی خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا قیمتاً زمین خریدی اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر لی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دوسری شہادت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اندر جب مسلمانوں کا لشکر، جس کو جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے، سختی کے حالت میں یہ لشکر تیار ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری ہوئی۔ ایک اور موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو دروازے پر موجود ہے اسے کہو ایک آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پر کھڑے تھے، پہاڑی میں حرکت ہوئی جسے زلزلہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مارا اور فرمایا کہ رک جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہداء کھڑے ہیں۔ 2 شہداء حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ بلوائیوں کا لشکر پہنچ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مختصر سی بات کی کہ دیکھو شریعت کے اندر 3 انسانوں کا قتل کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، جو
مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو ایسے مرتد آدمی کو اگر وہ دوبارہ اسلام کی طرف نہ لوٹے تو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور نمبر 3، جب کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ شریعت کے اندر ان 3 آدمیوں کا قتل جائز ہے، اور میں نے ان تینوں میں سے کوئی بھی جرم نہیں کیا، تو تم مجھے مارنے کے لیے کیوں اتنا کھڑے ہو؟